الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے متعلق بعض امور ذکر کیے تھے. رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ وہ شروع ہونے والا ہے. 2 عشرے ختم ہو گئے اور تیسرا عشرہ اس کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا. عتق من النار. اس عشرہ میں پورے رمضان المبارک کی روح اور اصل موجود ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس عشرہ میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا کی اس امت کو کہ جو 1000 سال کی عبادت اور 1000 سال کی محنت ایک رات وہ اس 1000 مہینے سے بہتر، اور بہتر کتنی، خیر کتنی، اس کی حد نہیں ذکر کی. اس لیے 1000 مہینے سے بہتر کتنی بہتر، کوئی بننا نہیں، کوئی حد نہیں. یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ ایک رات، اور وہ رات بھی 1000 مہینے سے بہتر، خیر من 1000 شہر. 1000 مہینہ کہاں،
اور ایک رات، یعنی ایک آدمی 1000 مہینہ ساری رات قیام کرے، دن کو روزے رکھے اور ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، تو 1000 مہینہ کا یہ قیام، یہ رونا دھونا، یہ مصلی پہ کھڑا رہنا، اس کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا ایک رات کے اس قیام اور اس رونے دھونے کا ثواب ہوگا۔ یہ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس میں کبھی غور کیا جائے، سوچا جائے کہ ایک آدمی کو پوری زندگی 80 سال 90 سال کی زندگی، کوئی آدمی بھی ہو، اس کو یہ موقع نصیب ہونا مشکل ہے۔ 80-90 سال کی زندگی ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ بچپن ہے، بچپن 10 12 13 سال 14 سال تک بچہ ہے، اس کو نہ عبادت کا پتہ ہے نہ طریقہ ہے، کھیل ہی ہے۔ 14-15 سال کا ہوا تو اب جوان ہے، اور جوانی کی مستی بھی ہے، خون کی گرمی بھی ہے، اور یہ ابھی ناسمجھی بھی ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہے یہ کم از کم سمجھدار ہوگا 20-25 سال میں، لیکن وہ بھی سمجھداری پہ جوانی غالب ہے، جوانی کا نشہ بھی نشہ ہے۔ تو اب صحیح سمجھ آتی ہے تقریباً 40 سال پر۔ 40 سال تک انسان کی ساری صلاحیتیں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں، اور 40 سال کے بعد 40 سال پر پوری سمجھ آتی ہے، اور آدمی کو ایسا لگتا ہے میری پہلی زندگی جنگل میں گزری۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن 40 سال کے آگے چند سال تو پھر تنزل شروع ہو گیا، کمزوری شروع ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہے، قیام کرنا مشکل ہے، اور 60 اور 70 کے درمیان جا کے اکثر یا چارپائی پہ یا بیمار یا درد بیماریاں، پھر اس میں سفر بھی ہے، زندگی میں کمائی بھی ہے اور سونا بھی ہے۔ 80 سال کی زندگی 40 سال تو سویا رہا، 40 سال زندگی کے سویا، اور جو 40 جاگا اس کی ابتدا بچپن، انتہا بڑھاپا، اور پھر جو تھوڑی سی زندگی ملی اس میں کھانا بھی پینا بھی اور ضروریات بھی، تو عبادت کا کتنا وقت نکلتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز بخش دیا کہ ایک رات کی عبادت
1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اور وہ راتیں ہزار مہینہ اس سے، تو آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی کو زندگی میں موقع ہی نہیں مل سکا عبادت کا، اور وہ بیچارہ اب چاہتا ہے کہ میری زندگی احساس ہوا ختم ہو گئی اور جو مقصد تھا وہ رہ گیا، تو وہ ساری کمی اس رات میں پوری کر دی جاتی ہے، ایک رات میں. اور اگر وہ زندگی میں کئی دفعہ نصیب ہو جائے تو پھر تو نور علی نور کا مصداق ہے. بہرحال اس رات کے 2 نام ہیں. ایک نام اس کا ہے لیلۃ القدر، دوسرا نام ہے لیلہ مبارکہ. لیلۃ القدر، قادر کے بھی 2 معنی ہیں. قادر کا ایک معنی ہے شرف، فضیلت، جیسے ہم بولتے ہیں قدر و منزلت. تو لیلۃ القدر عزت والی رات، قدر و منزلت والی رات، شان اور شرف والی رات. اور یہ خود بھی شرف والی، اور جس کو نصیب ہو گئی وہ بھی اللہ کے ہاں قدر و منزلت والا بن گیا، شرف والا بن گیا. اور دوسرا معنی ہے قادر کا تقدیر. یہ رات تقدیر والی رات ہے. تقدیر کا کیا معنی؟ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے امور تقدیریہ، اصل تو تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا، علم الہی، اور وہ علم ازلی ہے. اللہ رب العزت کو سب کائنات کے ذرہ ذرہ ہر چیز کا علم محیط ہے، اور یہ اس کا علم ازلی ہے، علم غیب ہے. ہر جزئی کلی ہر چیز کو جانتا ہے. اور ساری کائنات یہ بنی نہیں تھی، وجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ موجود تھا. وہ اس کا علم ازلی، اس کا نام تقدیر ہے. پھر اللہ تعالی نے اس علم ازلی میں جو اس کائنات ما کان ما یکون جسے کہتے ہیں، ابتدا مخلوق سے قیامت تک جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا تھا وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، لوح محفوظ میں. وہ تختی ہے، اللہ جانے کتنی بڑی تختی ہے، جس تک نہ فرشتے کی آنکھ پہنچے، مخلوق کی آنکھوں سے چھپی ہوئی تختی. محفوظ کا معنی یہ ہے جس کو کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے. وہ اللہ رب العزت نے وہی علم ازلی لوح محفوظ پہ لکھ دیا. یہ تقدیر کا دوسرا درجہ ہے. پھر ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب آدمی بچہ
پیدا ہونا ہوتا ہے اور نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتی ہے کہ لکھ اس کی عمر کیا ہوگی، رزق کیا کھائے گا، کتنا رزق ہوگا، قسمت کیسی ہوگی، چند چیزیں وہاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے تقدیر کا۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ شب قدر کو بڑے بڑے کام جو اہم امور ہوتی ہیں اس رات کو اللہ رب العزت وہ جو ڈیوٹی پر فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ان کاموں کی فہرستیں، بڑے بڑے کام جس کو امر حکیم کہا گیا اور محکم مضبوط تکڑے کام، تو اس لحاظ سے بھی اس کو تقدیر والی رات کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو لوگ مشہور کرتے ہیں نا 15 شعبان، وہ سب جھوٹ پہ مبنی بات ہے۔ 15 شعبان کی جو ڈانس اور آگ بازی مجوسیوں کی رسمیں ہیں، یہ سب روافض اور اہل تشیع کی بدعات ہیں۔ یہ 15 شعبان، نصف شعبان جتنے ملا ملوانے لگے ہیں، اس پر کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں جس میں 15 شعبان یا نصف شعبان کی فضائل بیان کیے گئے ہوں یا کوئی خاص عبادت بیان کی گئی ہو۔ یا یہ مجوسیوں والی عبادت تو ویسے بھی اسلام میں نہیں، یہ نئی عبادت نکلی ہے، پٹاخے چھوڑنا شروع کر دو۔ اور پٹاخوں والی عبادت یہ مجوسیوں کا طریقہ، ہندو سکھ کا طریقہ، یہ مسلمانوں کی یہ عبادت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نصف شعبان یہ رافضیوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ ہماری شریعت میں ایک حدیث بھی صحیح باسند صحیح اس کی فضیلت پہ یا اس میں کوئی عبادت کے تقرر پہ نہیں ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ شب قدر ہے، اور یہی شب قدر جس میں قرآن آیا، اسی رات کے دو نام ہے، شب قدر بھی اور لیلہ مبارکہ بھی۔ اور یہی وہ رات ہے شب قدر والی کہ جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو ان کو سال بھر کے کاموں کی، بڑے بڑے کاموں کی لسٹیں دے دی جاتی ہیں، فرشتے دے دی جاتی ہیں کہ اس آدمی مثلا موت کس کو آئے گی سال میں، تو موت والوں کی ایک فہرست بنی ہوتی ہے، لیکن وہ فرشتے لسٹیں دی جاتی ہیں، مطالعہ اس کا بھی فرشتے نہیں کرتے۔ ہر آدمی کی موت کا جب وقت آتا ہے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب اس کی روح قبض کر۔ روح قبض کرنے کے حکم سے پہلے اسرائیل کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹی بھی سمجھ لو، اب سارے مسائل الجھے ہوئے۔ فرشتوں کا اختیار اسرائیل ہے، اسرائیل موت کے محکمہ والے فرشتوں کا افسر ہے اور یہ بڑا ہے ان کا، لیکن اسرائیل کو اتنی طاقت بھی نہیں کہ ایک مچھر کی روح اپنی مرضی سے نکال لے۔ ایک مچھر کی روح، موت اور حیات کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، وہ ڈیوٹی پہ ہیں، تو بڑی بڑی فہرستیں لوح محفوظ سے نقل کر کے اس رات میں چونکہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتی ہے، اس سال بھر کے اہم بڑے بڑے مضبوط محکم کام، تو اس لیے اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر۔ دو وجہ سے، تقدیر والی رات اور دوسرا شرف
قدر و منزلت والی رات، وہ تقدیر والی رات کیا، اس کو سورہ دخان میں ذکر کیا، اس کی تفصیل. اور پھر سورہ دخان میں اس کا ایک نام نیا دیا، وہ ہے لیلہ مبارکہ. اب وہ کتنی مبارکہ ہے اس کی تفصیل اللہ نے سورۃ القدر میں ذکر کی. مبارک کتنی ہے، یہاں صرف لفظ مبارک ہے، مبارکہ. پھر کتنی مبارک ہے یہاں نہیں، وہ لیلۃ سورۃ قدر میں اس کو ذکر کیا کہ وہ مبارک ہے خیر من الف شہر، مبارک خیر من الف شہر، یہ اس کی برکتیں ہیں. تو ایک چیز وہاں ذکر کی، وہاں نام ہی لیلۃ القدر ہے، اور تقدیر کا مسئلہ جہاں ذکر کیا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں خیر اور شر سے اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے، فیہا یفرق یکتب، اس میں تحریر کیے جاتے ہیں، کل امر حکیم، ہر کام محکم پختہ، امرم من عندنا. لیکن یاد رکھنا یہ امر کسی کو مارنا، کسی کو رزق دینا، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کوئی تخت پہ، کوئی تختے پہ، کوئی غم میں، کوئی خوشی میں، اور اس کائنات میں کہیں سردیاں، کہیں گرمیاں، کہیں طوفان، کہیں ٹھنڈک، کہیں سکون، کہیں بے سکونی، جو کچھ ایک ذرہ ذرہ کائنات میں ہو رہا ہے، فرمایا امرم من عندنا، یہ میں اللہ ہی کر رہا ہوں، میرے سوا کسی کو ایک رتی پر بھی تصرف حاصل نہیں ہے. امرم من عندنا، یہ ہمارا کام ہے. اور ان کاموں میں امرم من عندنا، اسی چیز کے آگاہ کرنے کے لیے، کائنات کو یہ راز بتلانے کے لیے کہ یہ جہان بنا، کیوں بنا، کس نے بنایا، کیسا ہے وہ. یہ 3 سوال ہیں. یہ کائنات سب کے سامنے ہے. کائنات کیوں بنی، سوال ہے. آج سارا سائنس ترقی کے دعووں کے باوجود اس سوال کا جواب نہیں دے پایا. کائنات کیوں بنی، کس نے بنائی، کیسا ہے وہ، کون ہے وہ. یہ 3 سوال ہیں. بنی، بنانے والا کون، کیا شانیں ہیں اس کی، کیا عظمتیں ہیں اس کی، اور کیوں بنی، مقصد کائنات کیا ہے. انا کنا منذرین میں اسی کی طرف اشارہ کیا. یہ کائنات یہ کھیل تماشا نہیں، یہ چند دنوں، دن آئے رات گئی، انسان آئے جانور آئے، پوری کائنات بنی. یہ بے مقصد نہیں، با مقصد کائنات ہے. اور یہ کوئی تماشا گاہ نہیں. اس کائنات کے اندر اگر آپ فکر کریں تو ایک ایک گوشہ کائنات آپ کو یہ سبق دے گا کہ اس کائنات کے بنانے کا کوئی مقصد ضرور ہے، بے مقصد نہیں. یہ ایسے تماشا نہیں
اس کائنات کا نظم یہ بتا رہا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے خود بیان کیا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ آسمان زمین، ساری کائنات، سارے آسمان زمین، وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے درمیان میں مخلوق، یہ ساری کی ساری کیوں بنائی؟ فرمایا اس لیے بنائی، اور کوئی مقصد نہیں تھا، الا بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ جو بنانے والا ہے اس کی شان ظاہر ہو۔ وہ ہے کون؟ اس حق کو بیان کیا، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ حق یہ ہے کہ کائنات کو پتہ چلے کہ کائنات بنانے والا وہ ہے کہ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ کر سکنے والا ہے، اور اس کائنات میں اس کے سوا سب کچھ جاننے والا بھی کوئی نہیں، سب کچھ کر سکنے والا بھی کوئی نہیں۔ مقصد کائنات، تخلیق کائنات یہی ہے، اللہ کی توحید کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ جمالیہ ان کو ظاہر کرنا، ان کا مظہر بنانا، یہ مقصد تھا۔ اور اسی مقصد کے لیے انبیاء آئے، اسی مقصد کے لیے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ آئے، اسی مقصد کو فرمایا انا کنا منذرین۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دنیا کائنات کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم آگاہ کرنے والے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا کوئی تماشا نہیں، یہ کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں، چند روز آئے ہو دنیا میں اور پھر اصل مقصد کی طرف لوٹو گے، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، چند دنوں کا مسافر خانہ۔ خبردار ہو جاؤ، زندگی کو برباد کر کے نہ آنا، اپنی زندگی کو سنوار کے آنا۔ انا کنا منذرین، یہی وہ بات ہوتی ہے آگاہ کرنے کی کہ تو اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا، اپنی اس وقت والی مہلت کو ضائع نہ کرنا۔ یہاں سب کچھ ختم نہیں ہوگا، یہ ایک گزرگاہ ہے، اصل مقصد آگے کھڑا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رات لیلۃ القدر، اس کے دو نام تھے، اور تقدیر کا مسئلہ یہاں ذکر کیا لیلہ مبارکہ میں، اور شرف و منزلت کا مقام لیلۃ القدر سورۃ القدر میں ذکر کیا، خیر من الف شہر۔ اب یہ رات ہے کون سی؟ ہے تو 1000 مہینے سے بہتر، اور اس سے بڑی جامع اس کی فضیلت کہیں نہیں ہو سکتی۔ اس میں آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، اور 1000 مہینہ سبحان اللہ کہتے رہیں۔ 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے پتہ ہے؟ اچھا، آپ کو ضرورت ہی نہیں، نہ کبھی خیال کیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے نا، مسلمان قوم اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، لیکن یہ اتنا غافل ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے کیا۔
یہ بھی نہیں پتا. 80 سال ہو جتنی میں اور کر رہا ہوں کہ ہماری مسلمان قوم کی حالت دیکھیں. ان کو ٹماٹروں کا ریٹ پتا ہوگا، ٹنڈے کا ریٹ پتا ہوگا، اور پورب یورپ کی ساری خبریں ہوں گی، لیکن دین سے اتنی غافل کہ آج تک اکثر آدمی، بعض تو بڑے اللہ نے ان کو توفیق دی، اکثر آدمی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 1000 مہینہ ہوتا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی 1000 کا ایک مثال دی ہے، متعین 1000 نہیں. اور یہ ہمارا محاورہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو 1000 مرتبہ سمجھایا اور آپ کی یہ بات 1000 درجہ اونچی ہے. تم وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ رات کتنی اونچی ہے. 1000 تو 70 دفعہ کا جملہ، 1000 دفعہ کا جملہ، یہ انتہائی کثرت کے بیان کے لیے آتا ہے. اور پھر الف شہر کے ساتھ بھی خیر ہے، اور جو خیر ہے یہ کبھی صفت مشبہ بن جاتا ہے، کبھی اس میں تفضیل. اور اس میں تفضیل اگر ہو خیر تب بھی اس کی خیریت کا منتہا کوئی نہیں، اور اگر یہ صفت مشبہ سے خیارن سے آ جائے تو پھر بھی اس کے خیریت کے دوام اور برکات کا حساب کوئی نہیں. تو مطلب یہ ہے یہ ایسی رات ہے، پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے ہزاروں سینکڑوں سال تک عمریں دی تھی، سینکڑوں سال کی عمروں والے لوگ بھی گزرے پہلی امتوں میں، اور بڑی بڑی عمروں والے اور ایسے بزرگ بھی گزرے جو تنہائیوں میں اللہ رب العزت کی یاد کرنے والے، ایسے بزرگ بھی گزرے جو 950 سال تک اللہ کی توحید کی خاطر مارے کھاتے رہے، مسئلہ بیان کرتے رہے. حضرت نوح پیغمبر 950 سال تک رات دن دعوت دیتے رہے، لیکن یہ عزت اللہ نے امت محمدیہ کو دی ہے کہ انہیں ایک رات ایسی مل گئی کہ ہزاروں مہینوں کی ترقی بن گئی. لیکن امتی کچھ اٹھے تو صحیح نہ، چلے تو صحیح. اللہ رب العزت نے اسی امت کو خیر الامم قرار دیا، کنتم خیر امت. اصل تو صحابہ، لیکن صحابہ کے متابعین درجہ بدرجہ پچھلی امتوں سے افضل امت، خیر الامم. پھر اس امت کو نبی، افضل الانبیاء، سارے نبیوں کا امام، سب سے افضل پیغمبر. پھر اس امت کو قرآن، افضل الکتب، اشرف الکتب. تو اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ یہ امتی ایک قدم چلے تو صحیح، تاکہ میں اس کو درجات کی بلندیوں پہ اٹھا لوں. اس امت کے ساتھ خصوصی محبت اور پیار ہے، ذرا آئے تو صحیح نا، لین پہ آ. اور لین پہ آیا تو تیرے لمحے ہزاروں سالوں سے بہتر ہے، اس امت کے لمحات ہزاروں سالوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر. خیر کہیں خطیبوں والی بات نہ بن جائے، ڈر بھی لگتا ہے. تو خیر من الف شہر یہ صفت مشبہ ہو تب بھی اس کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ اس میں تفضیل ہو تب بھی یہ سب سے بڑی خیریت ہے. یہ ہے کب آئے گی؟ اکثر احادیث میں اتنا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اسی لیے رمضان کا آخری عشرہ آج کی رات شروع ہو رہی ہے. پورا عشرہ اعتکاف رکھا گیا، اور اعتکاف کا مطلب یہی ہے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں دھرنا لگا کے بیٹھے. اس نیت سے آیا
کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میرے گناہ دھو دے، اس نیت سے آیا۔ اب یہ آدمی جو اعتکاف میں بیٹھ گیا صحیح نیت سے، اس نے شب قدر کو پا لیا، چاہے سویا بھی رہے، کیونکہ یہ یہاں پہ پہنچایا۔ اور اسی طریقہ سے ایک طریق یہ بھی ہے کہ رات کو قرآن کے درس میں آ گیا، درس سنتا رہا قرآن پاک کا، جیسے یہ ہمارے ہاں شروع ہے، تو وہ آدمی بھی شب قدر کو پا گیا۔ جتنے لمحات بھی مل گئے، شب قدر کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، متعین نہیں۔ آخری عشرہ اعتکاف کا رکھے اس لیے گیا کہ یہ آدمی شب قدر کو پا لے، تو اس کے لیے آخری 10 دن رکھے گئے کہ یہ آپ یہاں مسجد میں ڈیرا لا، اگر خراٹے بھی مارتا رہا نا صحیح نیت سے یہاں، تو شب قدر وہ 1000 مہینے سے بہتر تجھے درجات مل جائیں گے، لیکن مسجد میں آ جا۔ آخری عشرہ۔ پھر بعض روایات سے یہ بات سمجھ آتی ہے، جس میں آپ نے زیادہ ترغیب دی ہے وہ بھی طاق راتی ہیں، لیکن یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک رات نہیں، یہ پورے 10 دنوں میں پھرتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 22ویں، کبھی 23ویں، کسی رمضان میں 24ویں، کسی میں 25ویں، کسی میں 26ویں، کسی میں 27ویں، کبھی 28ویں اور کبھی 29ویں۔ تو یہ رمضان میں پھرتی ہے۔ یہ جو بعض مولویوں نے کہہ دیا جی 27 رمضان ہے، فلانا رمضان ہے، تو یہ بات جھوٹ بولتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آ رہے تھے اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شب قدر کا علم دیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن اللہ نے وہ علم مجھ سے اٹھا دیا۔ اب وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ تاکہ امتی تھوڑی محنت کر لے۔ اگر ایک ہی رات متعین ہوتی، بتا دی جاتی، تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ کئی ایسے ظالم بدبخت بھی ہیں جو اللہ کے ایام کی قدر نہ کر کے ان راتوں میں بھی اللہ کی نافرمانیاں، فحاشیاں، بے حیائیوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو اگر متعین ہو جاتی تو پھر وہ اللہ کے فوری عذاب سے بچ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اگر متعین ہو جاتی تو جو نیکی کرنے والے ہیں یہ بھی ذرا اکڑ جاتے کہ میں نے وہ رات پا لی ہے، لیکن اصل نیکی ہے اپنی تقصیرات کی ذہن میں احساس اور اپنی نااہلی اور اپنی عجز و عاجزی کا انکسار۔ تو اللہ رب العزت نے وہ رات پیغمبر کریم سے بھی بھلوا دی اور اٹھا لی اس کی تاجیل، اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ کوئی طاق راتیں ضروری نہیں، کبھی یہ طاق میں ہوتی ہے، کبھی جفت راتوں میں ہوتی ہے۔ اس سے وہ جو عام طور لوگوں میں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ سعودیہ کا ایک روزہ ہم سے آگے ہے، ہمارا پیچھے ہے، پھر شب قدر ایک ہوگی یا 2 ہوں گی، یہ تب کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ شب قدر انہیں سمجھا کوئی ایک ہی رات طاق میں ہی ہوتی ہے اور جفت میں نہیں ہو سکتی۔ شب قدر ایک ہی ہے، سعودیہ میں بھی وہی ہے، ہماری بھی وہی ہے، ایک ہی شب قدر ہے۔ پورے عشرے میں کسی رات ہو سکتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو رمضان کے شروع میں تلاش کیا، درمیان میں تلاش کیا۔ تو بہرحال زیادہ کرینے کی یاد یہی ہے کہ آخری عشرہ کو کم از کم یہ اہتمام کر لو کہ رات کو عبادت میں گزارو۔ جس آدمی نفل پڑھ سکتا ہے نفل پڑھے،
تسبیحات پڑھ سکتا ہے تسبیحات پڑھے، اور اسی طرح اور کچھ بھی نہیں آتا تو کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دے، لیکن جہرن نہیں، آرام سے سرن پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کبھی کہہ دے محمد الرسول اللہ، کم از کم یہ ورد کرتا رہے۔ سورہ فاتحہ پر آتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات، سب سے بڑی عبادت اللہ کے سامنے رونا ہے۔ قرآن کا حافظ ہے، تلاوت کرے، نوافل میں نفلیں پڑھتا رہے، تو بہرحال یہ آخری جو عشرہ ہے اس میں کوشش کرو اعتکاف بیٹھنے کی۔ اعتکاف اگر مستقل نہیں بیٹھ سکتے تو جتنا وقت مل سکتا ہے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزارو، اور مسجد کے ساتھ التزام کر لو، تو اس میں وہ جو فضیلت ہے شب قدر کی وہ آپ پا لیں گے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے یہ بات تیسرا مسئلہ عرض کیا کہ یہ متعین نہیں کی گئی، پورے آخری 10 دن اس میں غالب گمان جائیے کہ ان 10 دنوں میں ہے، اور بعض علماء نے تو کہا کہ پورے سال میں ایک مرتبہ ہے، پورے سال میں کسی رات ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہے رمضان متعین، اور رمضان کا بھی آخری عشرہ، اس کے بعد تعین نہیں ہے کہ، اور تعین اسی لیے نہیں کہ ہر سال بدلتی ہے، کبھی کس رات میں کبھی کس رات میں، ہمیشہ ایک رات میں نہیں آتی۔ تو اس لیے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب رات کی تعین ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں لفظ ذکر کیا ھدی للناس، اور جہاں سورہ دخان میں جو لفظ آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، برکتوں والی رات، جس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور انہی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ ایک دفعہ آدمی سبحان اللہ کہہ لے، ثواب لکھا جاتا ہے 80 سال تک مسلسل 1 سیکنڈ کے وقفے کے بغیر 80 سال تک یہ ذکر کرتا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہی کہتا رہا 80 سال تک۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اب 80 سال تک اس کو ساری ضربیں دے دینا، اس نے اتنے نفل پڑھے ہیں، اگر یہ رات اس کو نصیب ہو گئی اور اس میں عبادت اس نے کر لی تو یوں سمجھو کہ 80 سال تک ہر لمحہ یہ صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا، کھایا بھی کچھ نہیں، پیا ہی کچھ نہیں، سویا ہی نہیں، قضاء حاجت اور ادھر ادھر کا کام بھی نہیں، وہ 80 سال سے بھی زائد عرصہ سجدوں میں پڑا رہا، رکوع میں پڑا رہا، اور اللہ کی باتیں کرتا رہا، اور اللہ رب العزت کے سامنے روتا رہا۔ یہ وہ رات ہے میرا بھائی، اس لیے غفلت نہ کر، یہ اسی آخری عشرہ کی رات ہے، اسی کو سوچ، ورنہ میری اور آپ کی باتیں کیا ہیں، ساری دنیا داریاں ہیں، اور اس میں اگر ایک رات اپنے آپ کو مخلص بنا کے گر جا تو یہ وہ برکت والی رات ہے جو تجھے اتنا اونچا کر دے گی، اتنا اونچا کر دے گی، نام لینا آسان ہے۔ بعض صحابہ نے ذکر بھی کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ پورا پہلی امتوں میں ایک آدمی گزرا جس نے 80 سال تک عبادت کی، 80 سال، صحابہ حیران ہوئے، 80 سال تک۔
عبادت کرنا تو ویسے جو آپ اور ہم کرتے ہیں یہ تو آسان ہے نا، یہ تو کوئی مشکل نہیں، اور ایک ہے کہ 80 سال تک مسلسل عبادت کی، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں آیا۔ اللہ نے یہ سورہ قدر اتاری، صحابہ کو خواہش تھی یا اللہ ہمیں بھی کوئی موقع دے دے، تو بعض جگہ پہ پھر اللہ کے ہاں عمل کی قیمت ایسی بڑھتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، یہاں عمل کی قیمت بڑھ گئی۔ لیکن یاد رکھ لو، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ شب قدر تے شب قدر بوجی سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، درخت سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، اور پانی دریاؤں کے میٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک لمحہ ہوتی ہے، یہ بھی خطیبوں کا خدا بیڑا غرق کرے ان کا جھوٹ ہے۔ یہ کتاب و سنت کا مسئلہ نہیں، قرآن نے اس کا بتایا یہ ایک لمحہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے سلام ہے سلام سلام ہے، اس میں بھی راز ہے لیکن وقت نہیں، سلام کو مقدم کیا ہے، یا کو مؤخر ہے، یا مبتدا ہے۔ سلام ہے، یہ برکتیں، سلامتی سلامتی، یہ ساری خیریت جاری رہتی ہے، مغرب کے سورج غروب کے بعد شروع ہوتی ہے، کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہوتی ہے، مطلع الفجر تک، صبح کے طلوع تک، یہ پوری رات برابر سلامتی کی، پوری رات برکت والی، یہ نہیں کہ کوئی ایک سیکنڈ ہوتا ہے اور اسی پہ پھر کہانیاں بنی ہیں، فلانے آدمی نے پانی پیا میٹھا ہو گیا، فلانے نے یہ کیا، نہیں، اصل بات یہ سلام ہے یا حتیٰ، یہ پوری رات سلامتی برکت والی اور پوری رات اسی خیریت والی۔ اور اب آخری بات بھی سن لو، وہاں بھی قرآن نے اصل مقصد بیان کیا، یہاں پر بھی قرآن اسی ہدایت کو کھول رہا ہے، اور سن لو یہ فضیلتیں تب ملیں گی، ثواب تب ملے گا، روزے کا بھی، شب قدر کا بھی، اعمال کا بھی، کہ اس مسئلہ کو ماننا ہوگا جو قرآن لے کے آیا ہے۔ اگر وہ مسئلہ نہیں مانا، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی شب قدر کے اندر کھڑے ہو کے ساری شب قدریں مل جائیں، 80 سال شب قدر اس کو مل جائے، اور یہ نوافل پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، لیکن اگر وہ مسئلہ نہیں مانا جو مسئلہ قرآن لے کے آیا، تو یہ آدمی ہے حبطت اعمالہم ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ حبطت اعمالہم، سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ایک عمل کی قیمت بھی نہیں لگے گی اگر وہ مسئلہ نہیں مانے گا۔ مسئلہ وہی ماننا ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے، کسی ملا کی بات مان کے آنے والا، کسی پیر کے نقش قدم کے پجانے والا، دنیا کی ساری کتابیں ان کے پیچھے پھرنے والا، کعبہ کے رب کی قسم وہ نجات نہیں پا سکتا۔ نجات تب ملے گی، عمل کی قیمت تب پڑے گی کہ کتاب اللہ قرآن پاک کا مسئلہ مان لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نہ لگا، نعروں کا ٹائم نہیں، مسئلہ قرآن کا چلے گا۔ مت دھوکے میں رہنا کہ ادھر فضیلت آ گئی خیر من الف شہر، ادھر فضیلت آ گئی، نہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ نے مسئلہ بیان کیا، جب شب قدر ذکر کی
اور مقصد یہی تھا کہ شب قدر کی فضیلت پہ بھول نہ جانا. اصل مسئلہ اندر اور کھڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رحمتم من ربک، رحمتم من ربک. اے میرے پیغمبر، جس رات قرآن آیا ہم نے آپ پہ قرآن بھیجنا شروع کیا، ہم نے اتارنا شروع کیا، اور ہم ہی ہیں اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہی بھیجنے والے ہیں، ہم ہی ارسال کرنے والے ہیں. آگے میرا بھیجنا، آپ کو رسول بنا کے، خاتم الانبیاء بنا کے آپ کو کائنات میں بھیجنا، یہ کیسا ہے؟ رحمتم من ربک. اے میں رب دا کرم ہے، رب دی دین ہے، دین رب دا کرم ہے. رحمتم من ربک. اور فرمایا قرآن آیا ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، ما کنت ترجو، میرا پیغمبر تو نے سوچا بھی کبھی نہیں تھا، تیرے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کتاب تجھ پہ آئے گی. ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب ولیکن رحمتم من ربک، ولیکن رحمتم من ربک. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ خاص رحمت ہے کہ تجھ پہ قرآن آیا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ تجھے اللہ نے امام کائنات بنایا، امام الرسل بنایا، تجھے رسالت اور نبوت عطا کی. رحمتم من ربک. اور قرآن دیا رحمتم من ربک، وہ بھی تیرے رب کی رحمت. یا اللہ یہ قرآن کیا لے کے آیا؟ قرآن میں مسئلہ کیا آیا؟ کون سا مسئلہ ماننا ہے؟ فَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ. مسئلہ یہ ماننا ہوگا کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. هُوَ السَّمِيعُ حسر ہر ایک کی سننے والا، بغیر اسباب کے سننے والا. هُوَ السَّمِيعُ وہ اللہ ہی ہے. اس مسئلے پہ پکا ہو جا، مان لے. اور صرف مثبت نہیں، صرف مثبت نہیں، قرآن نے دونوں ذکر کیے. هُوَ السَّمِيعُ حسر میں دو چیزیں ہیں، ایک مثبت اور دوسرا نفی. حسر بنتے ہی تب ہے، حصار بھی تب بنتا ہے کہ اندر کی چیز باہر نہ جائے، باہر کی چیز اندر نہ جائے. تو حاصر آ گیا. اب ماننا پڑے گا کہ ساری کائنات کی بغیر اسباب کے پکاریں سننے والا صرف اللہ. یہ ماننا پڑے گا. کوئی پیغمبر بغیر اسباب کے نہیں سن سکتا، کوئی ولی اللہ بغیر اسباب کے نہیں سنتا، جبریل، میکائیل، اسرائیل بغیر اسباب کے نہیں سنتا. انہ هو السمیع. اللہ ہی سننے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. ان ربی، انی بھی نہیں، ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء پکارے سننے والا صرف اللہ. حضرت ابراہیم اسماعیل جب مرکز توحید بنا رہے تھے، کعبۃ اللہ یہ مرکز توحید بنایا جا رہا تھا، تو مرکز توحید کی بنیادوں میں وہ دعا کر رہے ہیں
اور ساتھ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تجھ سے مانگ رہے، کیوں؟ انکا انت السمیع العلیم، تجھ سے مانگ رہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سننے والا تو ہے، تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، تو ہی سننے والا، انکا انت السمیع۔ قرآن آیا انہو هو السمیع، پیغمبر کریم اوپر گئے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ انہو هو السمیع۔ پیغمبر معراج پہ گیا تب بھی مسئلہ سماعی ملا، یہی مسئلہ ملا۔ قرآن پیغمبر پہ آیا رحمتا من ربک انہو هو السمیع، تب بھی مسئلہ سمال آیا۔ اس لیے میرا بھائی یہ ماننا ہوگا کہ کوئی موت کے بعد سنتا، کیونکہ موت سے اسباب ختم ہو گئے، جب موت آ گئی سننے کے اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ دوری آ جائے اسباب ختم ہو جاتی ہیں، حجاب آ جائے، پردہ آ جائے، اونٹ آ جائے، مخلوق کے اسباب ختم ہو جاتی ہیں، فاصلے آ جائیں اسباب ختم ہو جاتی ہیں، اور موت وہ چیز ہے جس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی، فاصلے اتنے آ گئے کہ پورا جہان چھوڑ گیا۔ ملا یہ دھوکہ دے رہا ہے جی نیڑو تے پرو، اور جب مر گیا تو پھر نیڑو پرو کدھر رہ گیا؟ پھر قریب بعید کیا ہے؟ تجھ سے تو حماسی شاعر بھی اچھا رہ گیا۔ جو عرب کی لغت بیان کی جاتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں الا کل من تحت التراب فہو بعید، جو آدمی مٹی میں چلا گیا وہ نیڑے نہیں، وہ بڑا دور چلا گیا۔ کل من تحت التراب فہو بعید، جو مٹی کے اندر پردوں میں چلا گیا وہ بڑا دور نکل گیا، وہ قریب نہیں۔ اس لیے یہ کوئی فرق نہیں۔ بعض ملا دھوکہ دیتے ہیں جی اندل قبر ہم سننے کے قائل ہیں، اگر اندل قبر سننے کا عادتاً قائل ہے تب بھی مشرک ہے، اور قبر سے دور سننے کا قائل ہے تب بھی اچھی طرح سمجھ لے۔ یہ رمضان المبارک ہے، اور اس عقیدے سے اعتکاف بیٹھے گا تو کوئی فائدہ ہوگا، اس عقیدے سے روزے رکھے گا تو فائدہ ہوگا۔ اور اگر عقیدہ یہ کہ کوئی قبر والا نیڑو سندا آدھا تن تاں بھی مشرک، اور کہتے ہیں پرو سندا تاں بھی کیوں؟ اسباب نہیں ایک، اور دوسرا قبر نیڑے تا ضرور ہے، کیونکہ قبر تو مٹی ہے، قبر تا تیری نیڑے ضرور ہے، لیکن قبر والا تا پورا جہان چھوڑ گیا۔ قبرہ تیرے نیڑے بے شک پیاں حسن، قبرستان تیرے قریب ہوتا ہوگا، قبر پہ بھی جا سکتا ہوگا، لیکن قبر والا کہاں چلا گیا؟ تو اس لیے تیری یہ تقسیم کرنا کہ جو اندل قبر سننے کا قائل ہو وہ تو مسلمان ہے، اور جو دور کا قائل ہو بیچارہ وہ مشرک ہے۔ نہ میرا بھائی دھوکے میں نہ رہنا۔ پہلی بات تجھے ہے بغیر اسباب کے سننا، یہ میرے اللہ کی شان ہے، یہ صفت پیغمبر میں بھی مانے تو مشرک ہے، کیونکہ وہ ہے انہو هو السمیع انکا انت السمیع ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھ لے، تو قبر کے قریب تو جا سکتا ہے،
پر قبر والے کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ جس پہ موت آ گئی ساری دنیا تو پیچھے رہ جائے، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو افضل الخلق علی الاطلاق ہیں، جو صاحب لواء الحمد ہے، جو سب انبیاء کے بھی امام اور سب انبیاء سے بھی افضل ہے، آپ کی میت مبارک وہ پڑی ہوئی ہے حضرت عائشہ کے حجرہ میں، ابھی قبر بھی کھودی جا رہی ہے اور حضرت فاطمہ قریب کھڑی ہے، اور حضرت فاطمہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ تو زہرا اور خاتون جنت پیغمبر کی پیاری بیٹی، وہ کھڑی ہوئی ہے اور کہتی کیا ہے، یا ابتا، اے میرے ابا جان، من جنت الفردوس مأوا، من جنت الفردوس مأوا، اے ابا جان آپ اتنے دور چلے گئے، ہمیں یہاں چھوڑ کر، قبر تو آپ کی جہاں بننی ہے لیکن آپ چلے کہاں گئے، من جنت الفردوس مأوا، جنت الفردوس کو پورا ڈیرا لگا لیا، اور وہ جنت الفردوس کہاں ہے، سقفہ عرش الرحمن، جنت کا لنٹر جس کمرے کا اللہ کا عرش بن رہا ہے، وہ وہاں چلے گئے، ایک آسمان کا فاصلہ ایک سائڈ کا علماء نے بیان کیا 500 سال۔ اگر آپ کا ہوائی جہاز اوپر اڑنا شروع ہو جائے پوری رفتار سے 500 سال تک اڑتا رہے، پہلے آسمان پہ پہنچے گا، اور مدینے پہنچنے کے لیے 4-4.5 گھنٹے، اور پہلے آسمان پہ 500 سال، پھر آسمان کی موٹائی، پھر اگلا دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، وہاں جنت شروع ہو رہی ہے سدرۃ المنتہا سے، اور جنت کی صرف چوڑائی، سارے آسمان زمینیں سامنے بچھا دیے جائیں تو وہ جنت کی چوڑائی بھی نہیں بنتے، اتنی بڑی جنت، اور جنت کی بھی ساری بلڈنگیں نیچے، پیغمبر کریم کا بالا خانہ سب سے اوپر، اوسط الجنہ، اعلی الجنہ، جنت الفردوس، ساری جنت کا سب سے اعلی حصہ، اور اس کا نام ہے رفیق اعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، پیغمبر نے آخر میں مانگئی رفیق اعلی، اور رفیق اعلی جہاں سب انبیاء کی روحیں، سارے علماء نے لکھا، روح المعانی دیکھ لینا، مسلم کی کوئی شرح، فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی، دنیا کی کوئی کتاب دیکھ لے، فرماتی ہے یہ رفیق اعلی کیا ہے، المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، مستقر ارواح الانبیاء، موت کے بعد سب انبیاء کی ارواح وہاں جاتی ہے، وہ رفیق اعلی، اور وہ ہے جنت کا اعلی مقام، اعلی الجنہ، اوسط الجنہ۔ اس لیے میرا بھائی ذرا توجہ کر، حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں، میرا ابا کہاں چلا گیا، جنت الفردوس، جنت الفردوس، یہاں مدینے کا فاصلہ 4.5 گھنٹے، اور جنت الفردوس کا کم از کم جو فاصلہ ہے وہ 3,500 سال کا، یہ کم از کم بتا رہا ہوں، ورنہ الف سنہ بھی آ چکے ہیں، 1000 سال کا الف سنہ۔ خیر اب بتا، جو ترنول سے
سننے کا قائل ہو وہ ہے مشرک کے نہیں؟ جی یار اس میں تو اتفاق کر لو، جو ترنول سے درود سننے کا قائل ہے وہ مشرک ہے یا نہیں؟ اس میں تو سارے ملا کہیں گے مشرک ہے۔ سوال یہ ہے کہ ترنول اور مدینے کا سفر 4.5 گھنٹے اور روزہ اور رفیق اعلیٰ کا سفر کم از کم 1000 سال، کتنا؟ چلو یار 3500 سال ہوائی جہاز بھاگتے رہے۔ اب تم بھی مجھے بتاؤ، کچھ انصاف ہو، ہمیں کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، جو 4 گھنٹے کے فاصلے سے سننے کا قائل ہو وہ تو بن گیا مشرک، وہ تو ہے دور کے سماع کا قائل، اور جو 3500 سال کے فاصلے کے سننے کا قائل ہو وہ دیوبندی بھی ہے تے مسلمان بھی ہے۔ ہیں یہاں اختلاف بھی پڑ گیا ہے، فروعی مسئلہ ہے، اور کوئی جو بڑا بے ایمان بے باک ہو کہتے ہیں صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے۔ سنو، ساری کائنات کے ملا سے پوچھ لو کہ پیغمبر کریم کا ایک صحابی پیش کر دے، کتنا؟ صرف ایک صحابی باسند صحیح جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر سنتے ہیں، صرف ایک صحابی پیش کر دے، ایک تابعی پیش کر دے، 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام پیش کر دے تو مرتا مر جائے گا، کوئی صحابی پیش کر سکتا نہیں۔ تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے جو صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے؟ فلانے یا تو پیش کر صحابی جو محمد مصطفیٰ کے عادتاً سننے کا قائل ہو، ایک صحابی لا، تابعی تبع تابعی 4 اماموں میں سے کوئی امام وہ پیش کر دے، نہیں ان کے شاگرد نہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی اختلافی مسئلہ۔ بہرحال یہ نیڑو دوروں کی بات نہیں ہے، جو مر گیا وہ اتنا دور چلا گیا کہ پورا جہان چھوڑ گیا، اب اس کے اندہ شندہ کی بات نہیں، اندہ جائے گا قبر کے پاس، لیکن قبر والا کہاں چلا گیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب کا وقت آیا آپ نے آسمان کی طرف اپنی انگلی بلند کی، ہاتھ بھی آسمان کی طرف بلند کیا، نہب سقف البیت، چھت کی طرف، اور پھر فرمانے لگے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا آپ کی بے تابی دیکھی تو میں سمجھ گئی دو باتیں مجھے سمجھ آ گئی۔ ایک تو زندگی میں جب آپ تندرست تھے تو آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جب بھی کسی نبی پر موت آنے لگتی ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کی روح کا جنتی ٹھکانہ دکھاتی ہے۔ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ، پھر اللہ اسے اختیار دیتے ہیں کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پڑوس جنت میں آنا چاہتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو ہر پیغمبر وہی ٹھکانہ جنتی اسی کو پسند کرتا ہے، اسی کو ترجیح دیتا ہے۔ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، میں سمجھ گئی کہ آپ کیا وہ حدیث صحیح ہے اور پیغمبر کریم آپ اسی سنگت میں جا رہے ہیں۔ اور ساتھ دوسرا لفظ میں سمجھ گئی علم تو
انہ لا یجاورنا، علمت انہ لا یجاورنا، میں سمجھ گئی کہ پیغمبر کریم اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ بولو کس میں نہیں رہیں گے؟ پڑوس میں نہیں رہیں گے، پڑوس میں نہیں رہیں گے تو جانے والا آپ کا وجود مقدس تو حجرے میں ہے، اور حضرت عائشہ نے خود وہاں رکھوایا اور وجہ بھی بیان کی کہ خوشیا انہ ان یسجد ان یعبد، یہ ڈر تھا کہ مشرک کہیں پوجا نہ شروع کر دیں۔ ابھی بھی وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ چلو وقت نہیں، خیر آج مشرکوں کو بالکل کہنے کچھ نہیں۔ مسئلہ دیکھو، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے پہ زور لگاؤ، جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا خدا کی قسم ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوگی۔ حبطت اعمالہم، مت بھول کے رہنا، اور مت یہ رہ بنڈیوں والے فضائل پہ رہنا، اور مت ان کے جھوٹوں پہ رہنا کہ جو 2 منٹوں میں تمہیں جنت سے پار لگا دیں۔ یہ خدا کا قرآن حق ہے۔ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ اس وقت تک کسی عبادت کی قیمت نہیں جب تک مسئلہ قرآن کا نہیں مانا، اور اگر مسئلہ قرآن کا مانا ہے تو پھر اللہ شب قدر بھی نصیب کر دے گا، اور ایک ایک راتیں ہزاروں سالوں سے بھی بڑھا دے گا، فرشتوں کی باتوں سے بھی بڑھا دے گا۔ لیکن اصل بات ہے کہ مسئلہ ماننا ہوگا۔ مسئلہ یہی ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ بغیر اسباب کے جاننے والا کون؟ جب سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، تو لہو دعوت الحق، پھر پکار کے لائق بھی صرف اللہ، منت منوتی کے لائق بھی صرف اللہ، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ، پھیرے طواف کے لائق بھی صرف اللہ، عاجزی منت زاری کرنے کے لائق بھی صرف اللہ۔ لہو دعوت الحق، اسی کا پکار، اسی کا حق، سر سور پکار اسی کے لائق ہے، سر سور پکار اسی نو ٹھامن والی، اسے نو ڈھک دیئے، کوئی پیر فقیر نو نہ پکارے۔ انظر حالنا اسما کالنا امددنی یا پیرا، یہ سارا ہی شرک کی لکیرہ، اگر یہ کرے گا تو پوری شرک کا لکیر لگ جائے گا، اور جہاں شرک کی لال لکیر لگ گئی وہاں پر اللہ نے انبیاء کو بھی فرما دیا خبردار خبردار، اے میرے انبیاء کرام، سب سے اونچا تمہارا شان، سب سے اونچا تمہارا مقام، لیکن یاد رکھنا یہ شرک کی لکیر نہ آنے دینا۔ 18 نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے، بڑے مقام والے، لیکن لو اشراکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ساری عظمتیں اپنے مقام پہ فرمایا میرے پیغمبر، اگر ان کے نام اعمال میں بھی ایک نکتہ بھی شرک کا لگ جاتا تو ان کی نبوت والے اعمال بھی سلب کر لیتا۔ تو نے سمجھا کیا ہے؟ فلانا مولوی صاحب، فلانا پیر صاحب، اس کی پگڑی بڑی ہے، اس کا پیٹ بڑا ہے، اور یہ فاصلہ بینا الی آخری ہی بڑا ہے، یہ فلانا وجود بڑا ہے، چربی چڑی ہے۔ فرمایا چھوڑو، جہاں تو فرمایا لئن اشرکتا، باقیوں کو چھوڑ دے، لئن اشرکتا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری کائنات کے امام، سارے انبیاء کے قائد، اور میری پوری مخلوق میں سے سب سے افضل و بالا
رفعنا لک ذکرک کی چادر والے، انا آتینا کل کوثر کی دستار والے پیغمبر، یہ ساری آپ کی شانیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جاتا عمل تیرے بھی برباد ہو جاتے۔ اس لیے شرک کی لکیر معاف نہیں ہوگی، نہ عبادتیں دھو سکتی ہیں، نہ روزے دھو سکتے ہیں، نہ شب قدر کروڑوں مل جائیں وہ پاڑے پورے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ مسئلہ نصیب ہو گیا اور پوری توحید کا مرکز یہی کھڑا ہے، جس سارے ملحد پیچھے رہ جاتے ہیں، سارے بے دین کہ رمبا اصل جہاں کھڑا ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ اللہ یا صرف اللہ؟ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے سنتا نہیں تھے۔ دوسرا نکتہ، مرنے والا قریب نہیں، مرنے والے میں اسباب نہیں ہے۔ گول مول بیان کرنا ہماری عادت نہیں، مسئلہ صاف، پیغمبر کریم بھی موت کے بعد قریب نہیں۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ علمت انہ لا یجاورنا، میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کے رسول ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے روم، فارس، یہ ساری سلطنتوں کے خزانے، ان کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ یہ خواب دیکھا تھا منام میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ذہب رسول اللہ من الدنیا، ذہب رسول اللہ من الدنیا، اللہ کے رسول سالم دنیا سے چلے گئے۔ ذہب رسول اللہ من الدنیا، دنیا سے چلے گئے، اور آج تم وہ خزانے استعمال کر رہے ہو۔ روم فارس فتح ہو گئے، پیغمبر کریم سالم دنیا سے چلے گئے۔ ایمان سے بتاؤ، تم مدینے جاتے ہو تو مدینہ، آپ کی قبر مدینہ میں ہے یا دنیا سے باہر ہے؟ جی قبر کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ اور حضرت کیا کہتے ہیں؟ ذہب رسول اللہ، موت کے بعد اللہ کے رسول سالم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار، ایک تو سود کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ سود جو نقدی پہ اضافہ ہے، اس کی کوئی صورت بھی ہے یہ حرام ہے۔ یہ تو قرآن نے ربا القرآن، ربا النسیہ، جو جہلیت میں سود تھا، اور آج بینک کو جتنے بینک ہیں ان کا سود ہے، یہ تو قرآنی حرام ہے قطعی۔ لیکن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یار، ایک مسئلے میں مجھے بھی اشکال پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا کہ 6 چیزیں حدیث میں آئی ہیں، الہنتا بالہنتا، الشعیر بالشعیر۔ اوہو ٹائم بھی گیا، چلو خیر 2 منٹ لگا لو، کیا خیال ہے؟ بس کر دوں؟ مکمل تو قسمت بھی ہوگا، یہ زندگی میں نہیں ہو سکتا مکمل، یہ بہت لمبا کھاتا ہے۔ چلو 2 منٹ صرف۔ آپ سے بھی زیادتی ہوتی ہے نا، کئی ساتھی بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ سے زیادتی ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ آتی لیٹ ہیں، یہ آپ کو سزا میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ ٹائم پہ آئیں تو پھر بار بار میں نے کہا ٹائم پہ آئیں، 1:45 بجے شروع کریں گے، لیکن جب آپ لیٹ ہیں تو پھر ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو ہم لیٹ ہی بھیجیں۔ ہاں بھائی چلو، ویسے بھی رمضان ہے، یہ جمعے تو خیر ہے، جتنے عبادت میں گزر جائے اور عقیدہ اور پکا ہو جائے۔ حضرت عمر کو مسئلہ پیش آ گیا، سود کے مسئلے کچھ پوچھنے تھے، لیکن کہتے کہ خرج رسول اللہ من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا، اللہ کے نبی ساری دنیا سے چلے گئے، صحابی تو کہتے ہیں چلے گئے،
اور یہ الو کا بجو یہ کہتے ہیں نہیں اب بھی ہم قریب جا سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں خرج من الدنیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے محبوب نماز کس طرح پڑھتے تھے. تکبیر تحریمہ کہتے، پھر بڑا سونا ہو کے ثنا پڑھتے، پھر اللہ کے محبوب سورہ فاتحہ بڑی جم کے پڑھتے، ٹھہر کے پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے اور بڑا ٹھہر کے پڑھتے سبحان ربی العظیم. سبحان، یہ پورا نقشہ بیان کر رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ما زالت تلک صلاتہ، آپ کی ہمیشہ یہی نماز آپ پڑھتے رہے، ساتھ رفع دین کی کوئی بات نہیں کی. رکوع میں تکبیر کہتے، اے جو غیر مقلد اتنے شور پاس ڈالتے ہیں بیچارے، فرماتے ہیں ہمیشہ آپ کی یہ نماز رہی حتی فارق الدنیا، حتی فارق الدنیا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب سالم دنیا سے جدا ہو گئے. فارق الدنیا، کوئی صحابی کہتا ہے ذہب رسول اللہ، کوئی کہتا ہے خرج من الدنیا، کوئی کہتا ہے فارق الدنیا، دنیا سے جدا ہو گئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ کا بھی بیان ہے، گئے چل رہے تھے کہ صحابہ نے بکری بھونی ہوئی تھی، دعوت تھی. تم بھی ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو، کبھی بکری کبھی بکرا، اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو، بالکل خشک مواحد نہ بنو. مواحد وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، حب الہی، اللہ کی عظمت اور خشیت ہے، وہ حقیقی مواحد ہے. اور پھر وہ مواحدوں کے ساتھ پیار رکھتا ہے. مواحد جو ہے نا وہ توحیدیوں کے ساتھ پیار رکھتے ہیں، نہیں کہ منہ سجا کے پھرتا بھی ہو. توحیدی کے اگر سچی توحید ہے تو پھر توحیدی کے ساتھ محبت بھی سچی ہوگی، مواحد بھائی کے ساتھ محبت بھی سچی ہوگی. یار یہ نہیں دیکھتا وہ دربار پہ جا رہے ہیں، جی تو کدھر جا رہے ہیں؟ اے جی میں گولڑا شریف. ہاں تو کدھر؟ سیال شریف. اچھا پھر تے اسی پیر بہنا بھائیا، وہ تے پردے ہی گیا پیر بہن میرا بن گئے. اور تو تا سب تو بڑا رحماء بینہم، تو تا اس کائنات تے مرکز تے متفق کے اور سارا نو کٹھا کرنے والی چیز توحید ہے. اللہ فرمائے سارے بکھرے بکھرے ہیں، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں کچھ جھگڑا کہیں کچھ جھگڑا. آئے پیغمبر اور جب مسئلہ بیان کیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سارے بھائی بھائی بن گئے. سچی توحید بھائی بھائی بنا دیتی ہے. رمضان ہے، جتنے مواحد ذرا سجے پہ ہو نا، آج سوچ ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کونوا عباد اللہ اخوانا. رمضان گزر رہی ہے، ہاں، اور جتنے مواحد آپس میں پھٹے پھٹے ہو اور منہ سجائے ہوئے نے، آپ پہ جا کے خود جا کے معافی مانگ کے ایک دوسرے کو راضی کر لو. اور یہ سب سے بڑا عمل ہے. مواحدوں کے ساتھ بائیکاٹ نہیں، مشرکاں نو رگڑا لامنا ہے. کسی مشرک سے کوئی عید مبارک نہیں. کتے کو عید مبارک دے دے، کسی مشرک کو نہ دینا. کوئی مشرک کی عید نہیں، مشرک کی عید ہے ہی کوئی نہ. اس کی عید تو 12 ربیع الاول ہے، یہ کیڑی عید ہے؟ اس کی تو عید غدیر ہے، اس کی عید عرس ہے. او کے لگتا ہے اس تہوار نال. اس لیے خبردار کوئی مشرک نو عید شید نہیں، نہ کوئی مبارک. مشرک دھور لعنتی بے ایمان، روزے بھی رکھے نہیں تے عبادتیں کیتیا نہیں، لیکن مسئلہ نیا مننا شالا خدا لاکھ لعنت بھیجے. ان مبارک دیکھ سکتے ہیں نا، جرات نال ان کر کے دو. کوئی مشرک بیتی ملے اس طرح کہ سورہ لاکھ لعنتی، لاکھ لعنتی. اتنا اوکھا بھی تھی ہے تے بڑا بھی
کچھ نہیں. ہاں بھائی آ جا واپس. مسئلہ جہاں کھڑا ہے جو مر گیا اسباب نہیں رہے, اسباب ختم ہو گئے, دور اتنا نکل گیا کہ پوری دنیا چھوڑ گیا. حضرت عائشہ نے دیکھا صحابہ بکری بھون کے کھا رہے ہیں, اور ایک میں حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو دعوت دی گئی, فرمایا تمہیں بھول گیا ما شبیا ما شبوا, بھول گیا تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اور 3 دن تک لگاتار آپ کو جو کی روٹی کھانا بھی نصیب نہیں ہوئی. 3 دن تک خبز شعیر جو والی روٹی ہے, لیکن 7 لفظ کہتے ہیں خرج رسول اللہ من الدنیا فارق رسول اللہ من الدنیا. تو حاصل کیا نکلا, جو مر جائے جب امام کائنات موت کے بعد قریب نہیں, تو تیرا بری امام کیسے قریب ہوگا, علی حجویری کیسے قریب ہوگا, باو سلطان کیسے قریب ہوگا, تیرا دادا بابا کیسے قریب ہوگا. اسی لیے امام احمد امام شافعی دونوں امام کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے قسم اٹھا لی, کہ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں, قسم اٹھائی کہ فلانے آدمی سے بات نہیں کروں گا, کلام نہیں کروں گا, اب وہ فلانا آدمی مر گیا اور اس نے طلاقیں اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر میں نے کلام کیا میری بیوی پہ 3 طلاقیں ہیں, یا قسم اٹھائی ہوئی تھی, اب مردے کے پاس آ گیا اور کہتا ہے او میرا بھراوا, او میرے بھائی میں نے تجھے منع بھی کیا تھا نہ جا ادھر, تو مردے سے گپ لگانے لگ گیا. اب اس پہ یہ حانث ہوگا یا نہیں, اس پہ طلاقیں پڑیں گی یا نہیں, اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں. تینوں امام کہتے ہیں نہیں, کوئی قسم نہیں ٹوٹے گی, سارا ہفتہ ہی بولتا رہے قبر پہ بیٹھ کے, جب مردے کے پاس بیٹھ کے. کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ اب وہ گیا ہے مر, وہ گیا ہے, اور کلام کا مقصد ہوتا ہے اگلے کو بات سنانا, اگلے کو بات سنانا, اور جب مر گیا اب سنتا کوئی نہیں, اس لیے سارا دن بولتا رہے اور ہفتہ بولتا رہے, اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, طلاق نہیں پڑے گی. یہ کہنے کے بعد ذرا اگلی بات ہے جی کیوں نہیں سنتا, وجہ کیا ہے؟ فرمایا 2 وجہ ہے. ایک تو سماع المیت ابعد من سماع الحی البعید, یہ مردے کا سننا یہ دور والے زندہ کے سننے سے بھی زیادہ مشکل ہے. اب ہے وجہ اس لیے کہ جب موت آ گئی جو اصل آدمی تھا وہ یہاں سے چلا گیا, جب وہ گیا تو کان معطل, وہ گیا تو آنکھیں معطل, لأنہ بطلت حواسہ وذہبت نفسہ, اس لیے کہ اس کے حواس باطل ہو گئے, اس کی روح چلی گئی, جو اصل پنکھی تھا اصل انسان وہ دور چلی گئی, اور ادھر کی مشینری معطل ہو گئی. مطلب کیا ہے؟ اسباب ختم ہو گئے, بندہ دور چلا گیا. تو قرآن مسئلہ یہی لے کے آیا, انہو هو السمیع العلیم. جو ساتھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں, ہاں یہ بات ہے, اول تو موحدین کو بیٹھنا چاہیے. یہاں ہمارے ہاں اعتکاف کا نظام ہے, اور اس میں انشاءاللہ کھانا پینا سب کچھ یہاں مدرسہ میں ہوگا. تو یہاں جو ساتھی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے
ہمارے مدرسے کے ناظم کو اپنا نمبر، نام یہ سارا لکھوا کے جائے اور ٹائم پہ اعتکاف پہ تشریف لائے. تو جتنے مواحدین ہو کوشش کرو انشاءاللہ یہ جو اعتکاف کی راتیں ہیں یہ پوری درس میں گزریں گی. اور ابھی چند دن تو دورہ ہوگا، دورے کے بعد بھی درس جاری رہے گا، آخر تک مسائل بھی ہوں گے، درس بھی ہوگا، اور آپ کے جو باہر کے ساتھی جہاں بیٹھنا چاہیں ان کے کھانے پینے کا بھی اچھا انتظام ہوگا، رہائش کا بھی. دعائیں ساری ہمارے بھائی حاجی ابراہیم صاحب اور دیگر ان کے جو معاونین ہیں ان سب کو آپ دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمت کی اور یہ جنگل میں ایک مرکز بن گیا. تو ان جو موتقف حضرات ہو سب کے سب جو آنا چاہے، بلکہ میں تو کہوں گا سارے نوجوان بھی ہو، یہ جتنے للڑ ہیں یہ کیا کرتی ہیں، کوئی ترنول میں مرکز بنائے، کوئی ادھر، اور وہ اعتکاف پر بلا کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، عقیدے خراب کرتی ہے، اور لوگ سمجھتے نہیں، کوئی کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، کوئی پینے کے لیے. اور آپ اپنے مراکز میں اگر اعتکاف بیٹھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. لوگوں ساتھ نئے نئے ساتھیوں کو لائیں، بلتیوں کو پکڑ کے لائیں جہاں، تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائے. تو مقصد تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں،